دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں کہنا چاہوں دل کی بات، بمصطفیٰ براساں خویش راں کی دی ہم اوسط، دین تو ہے ہی نبی کا نام۔ بس اس سے پڑھ کر میں حیران ہوں کہ نبی ہے تو سب کچھ ہے، نبی نہیں ہے تو نبی کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں قرآن کے اندر اس طریقے کے رکھ دی ہیں کہ آپ قیامت تک جو ہے اس کو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت آئی ہے کہ خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین، کچھ احکام لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا النبی لا تحرموا ما احل اللہ لک لما تحرموا ما احل اللہ لک۔ تو یہ آیتیں قیامت تک کے لیے اللہ نے جو ہے، اور یہ نبی کی عظمت کو یہ بیان کر رہی ہیں، نبی کی عظمت جو ہے یہ بتا رہی ہیں کہ نبی یعنی دین اور قرآن جو ہے وہ نبی سے الگ نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ ہم نے دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم یہ آج کل کے بچوں کا جیسا ہے کہ ہمیں بڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی خود نظام مرتب کر سکتے ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، ہمیں کسی پرانے نظام کی یا پرانے روایت کی یا بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ کنسیپٹ جو ہے یہ دین کے اندر بھی آ گیا، بس ہم عقل ہے ہمارے پاس، کتاب ہمارے پاس ہے، ہم خود اپنی مرضی سے جو ہے۔ بہرحال نبی جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے دین کا محور ہے۔ اگر نبی کو دین سے ہٹا دیا، دین سے آپ نے مائنس اگر کر دیا، مائنس نبی کا فارمولہ اگر ہو گیا، تو یہ دین جو ہے نا یہ پھر اس کی عمارت ہی ختم ہو جائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نبی کے بغیر یا نبی قرآن کے بغیر دونوں گمراہی ہے؟ ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی کے بغیر قرآن کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور قرآن کے بغیر نبی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نبی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ مبدا ہے، منبع ہے یہ دین کا۔ اگر آپ نے منبع کو ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود ختم ہو گیا نا۔ کوئی آپ سے پوچھے کوئی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو جی ہم سید ہیں، اب سے میں کہوں بولے سید ہے، آپ کا نسل کہاں سے چلا؟ تو آپ بولو گے دیکھو جی ہمارا شجرہ ہے، یہاں سے ہمارے پاس چلتا ہوا ہے۔ اگر اس شجرے کا آپ کے پہلے ہی انسان کو اگر آپ وہاں سے ختم کر دیں تو پھر تو آپ کا نسل ہی ختم ہو گیا، ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے دین کا جو شجرہ ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جس طریقے سے اعلیٰ نسل لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ خاندانی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ان کا ایک شجرہ ہوتا ہے، اس میں اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر جا کر منتہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اصل دین اسی کے پاس ہوگا کہ جس کے پاس اس کے دین کا شجرہ ہوگا، شاہ ایک چلتا ہوا سلسلہ جائے گا اور پھر وہ اللہ کے رسول کے اوپر ختم ہوگا۔ یہ ایسا کہہ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہوگا اور وہ چلتا ہوا آپ تک پہنچا ہوگا۔ تو ان کے بغیر تو دین کا تصور میں نہیں سمجھتا کس طریقے سے لوگ یعنی اللہ کے رسول کے بغیر جو ہے وہ اپنے حوصلہ رکھتے ہیں۔ مجھے تو یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ میں ایسا سوچوں۔